منتخب ہوا اور اس دفعہ میں نے جو بلوچستان کا وزٹ رہا ہے وہ کافی پروڈکٹیو اس لحاظ سے رہا ہے کہ ایک طرف چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے پلانز ہیں، منصوبے ہیں، جو اب ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کو جو ریلیف پہنچانا چاہیں اس پہ مجھے تفصیل سے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بریفنگ بھی ملا. ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملا کہ میں اپنے پارٹی کے عہدیداروں سے، کارکن سے جو ہمارے لیے الیکشن میں جدوجہد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان سے انگیج کرنے کا موقع ملا. اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم مسلسل یہ جو میرا کوشش ہوگا کہ جب بھی نیشنل اسمبلی سے کوئی بریک ملتا ہے تو آپ کے پاس یہاں آ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم انگیج کریں. ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے محدود وسائل ہیں، مگر اس محدود وسائل میں سے ہم زیادہ محنت کوشش کریں گے کہ ہم یہاں کے عوام کو ریلیف پہنچائیں. کچھ ایسے منصوبے ہیں جس کے میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرنے پہ کامیاب ہوئیں تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے بلوچستان کے عوام کا. ایک تو چیف منسٹر صاحب کا جو اسکالرشپ کا انیشیٹو ہے اور جس طریقے سے خواتین کو پریفرنس دیا گیا ہے کہ ہم بلوچستان کے جو ہمارے ویمنز امپاورمنٹ کے لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آج جو انٹریکشن میرا ہوا جو یہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا آپ کے اس میں سے زیادہ تر جو تعداد تھا وہ خواتین تھے، جس سے میں بہت امپریس ہوا. مجھے لگا کہ اگر ہمارا یہ اسکالرشپ کا پروگرام کامیاب ہوا تو ہم اس قسم کے جو محنت کر کے نوجوان آگے آتے ہیں ان کو مزید آگے پڑھائی میں اور ان چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. تو جو چیف منسٹر صاحب کا یہ اسکالرشپس کا انیشیٹو ہے اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ ایک جو اب شروع ہوا ہے اور آگے جا کے اس میں اضافہ کیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں کافی کام کیا ہے. یہاں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے صحت کے نظام میں بہتری لے کر آئیں. اس بجٹ میں خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کا صحت کا بجٹ ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ ایک تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کچھ ایسے ادارے کے ساتھ مل کے کام کیے ہیں سندھ میں، جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے، دوسرے ایسے چیریٹی کے آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے ہاسپٹلس کا سروس ڈلیوری بہتر کروایا اور عوام تک مفت علاج پہنچایا ہے. تو ایک تو ہاسپٹلس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے، دوسرا جو آپ کے کارڈیاک کے فیسلٹیز ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپ گریڈ کریں. اور جو ہمارا پہلا فیز میں امکان ہے کہ ہم سندھ کا جو نیٹ ورک ابھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئٹہ میں جو پہلے ایک ووٹ کی صورت میں بنے گا اور آگے اس کو ہم بہتر کرتے جائیں گے، تاکہ جیسے کراچی میں ایک NICVD کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے اور اس سے ہم اپنے سیٹلائٹس پھر پورے صوبے میں چلاتے ہیں، تو ویسے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں کوئٹہ میں آپ کا ایسا ایک ادارہ بنے جس کو پھر ہم آگے آپ کے پورا صوبہ میں پھیلا سکیں، اور جو مفت علاج ہے، دل کا علاج جو مہنگا ترین ایک علاج ہوتا ہے، وہ ہم عوام تک ان کے دروازوں تک پہنچائیں. تو اس کا جو پہلا فیز ہے وہ یہ کہ بلوچستان کا کیپٹل میں کوئٹہ میں ہم یہ سہولت شروع کریں. سندھ کے NICVD کا نظام سے مل کے کام کرے جب تک ہم اپنا کیپیسٹی بلڈ کرے اپنا مرکزی سینٹر بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں ہم نے جو گمبٹ میں سندھ میں لیور، کڈنی اور بہت سے مہنگا ترین اور مشکل جو علاج ہوتے ہیں وہاں ہم مفت کرواتے ہیں. آپ کا جو نصیر آباد کا علاقہ ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے ہمارا گمبٹ ہاسپٹل کا، تو چیف منسٹر صاحب وہاں نصیر آباد میں بھی ایک انشاءاللہ تعالی
ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے اس ہاسپٹل کا کوآرڈینیشن ہمارا اسی کامبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوگا، اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس اسٹینڈرڈ کا لے کر آئیں، اور وہ آپ کا جو ناردرن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا. آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل یونیورسٹی کی صورت میں چلائیں، مگر سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنانا، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی طرز پہ چلے جو گمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو 112 سروس ہم نے سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں پہنچایا ہے، اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہے ہیں. کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت پہنچائیں. وہاں کے عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں، چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں، وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، منشور ہے، اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں، حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے، اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنے کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا، ہمارا چیف منسٹر کا، وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے، ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے، امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت، یہ سکل ان کو یہ سکھائے، مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس سکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی ہے، پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں SRSO کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے، جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے، بلا سود قرضہ پہنچاتے، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں، ان کو مدد کرتے اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں، ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہیں ہمارے بزنس کے، اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں، آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں، ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے
اس پہ بریفنگ دیا، اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے، تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں، تو معذرت۔ ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سولر کی صورت میں بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا، چاہے وہ سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو، ان کو فنڈ کرنا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد، ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، وہ ڈیوالو ہو، تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام پہ استعمال کر سکیں۔ وہ کانورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین انرجی، چاہے وہ سولر کا ہو، اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ، پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا، بیچنا، اور یہاں کے عوام کو یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت میں بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اپنے مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں مشکلات اپنی جگہ، لیکن جہاں ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار سے، اپنے محنت سے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں اب کہنے والا تھا کہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک نیشنل ایشو ہے، مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تمام سیاسی فورسز کے ساتھ انگیج کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو اب اے پی سی آنے والا ہے اور ایک موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے، اپنا رائے دے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے
ضرور کریں گے. آپ کو جہاں تک سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے، اس پہ بھی جو آپ کا فلڈ ریبیلیٹیشن ہے، وہاں ہمارا بہت بڑا جو فنڈنگ گیپ ہے اس کے بارے میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بریف تو کیا ہے، لیکن ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے جو گھر تباہ ہوئے، آئی تھنک 350,000 ہاؤزز کا نقصان ہوا اس سیلاب میں، تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا. اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں، تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں، دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو، اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں، جہاں ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کے عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہو کسی تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتا ہے. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا، ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں، بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا PSTP کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے، اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے PSTP اس سال بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا. اس لیے کہ وہ صحیح مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہیں، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی PSTP میں. اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے طرف سے بھی، اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے، اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں، چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے، بٹ جو اب طے ہوا ہے، جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے، اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے. اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لحاظ سے جو بھی جس کا بھی حکومت ہو وہ ایک کافی بڑا کامیابی ہوگا. آگے جا کے جو اگلا PSTP بنے گا تو اس پہ ضرور مزید مشاورت ہوگا، اور آئی ایم آپٹمسٹک کہ ہم بلوچستان کے لیے ایسے کچھ منصوبے ضرور لے کر آئیں جس سے یہاں معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو. فائنل پوائنٹ جو میرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، ایک میں نے تو سولر کا ذکر کیا، ویسے ہم چیف منسٹر صاحب سے آج میں نے آپ کے چیمبر آف کامرس سے بھی ملیں
کہ ہم کوشش کریں کہ پبلک پرائیویٹ کا جو منصوبہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے، یہاں ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس ایسے لے کر آئیں جس سے اگر ہمارے اپنے وسائل کا مسئلے ہیں یا وفاق کے سے وسائل کے مسئلے ہیں تو ہم اپنے اس پی پی موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ آپ کے انڈسٹریل زون کے منصوبے بنا کے لائیں. کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں کنسنسس سسٹین کرنا اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، چھوٹے صوبے کے حوالے سے، پسماندہ علاقے کے حوالے سے کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرنا. تو میں یہاں کے میرے سب کا پورا ٹیم کا، چیف منسٹر صاحب کا، پارٹی کے تنظیم کا سب کا شکر گزار ہوں، مگر یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک آغاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے اور آپ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ ہم اس پہ آپ سب کو موقع دیں گے. سلیم شہد صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ بولا یہاں صحیح. صاحب میرا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو عوام کی پارٹی شمار ہوتی ہے، اور لیکن آپ کے دیکھیں گے بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں عوام کی بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، خاص طور پہ جو نئے ٹیکسز وغیرہ جو ہیں اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے کیا اس پر ان سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں، ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے. ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے اینڈ دا انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increased tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4%. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں، مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس وہ ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں، اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران، اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں. کچھ پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں،
ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. چیئرمین صاحب آپ